وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان، انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دو عظیم چیزیں عنایت فرمائیں۔ بہت سی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہر نعمت، ہر ہدایت کائنات میں سب سے بڑی۔ اگر حضور نہ آتے تو ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی تھی، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے یقیناً وہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، پوری کائنات کی ہدایت اور حفاظت کے لیے کافی اور وافی ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اندھیرا چھا جائے، کوئی مشکل کھڑی ہو جائے، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ دن مشکلات کا شکار رہنا پڑا، حضرت خباب کو رہنا پڑا، حضرت خبیب کو رہنا پڑا، حضرت ابو ہریرہ کو بھوکا رہنا پڑا، آل یاسر کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، صحابہ کو کچھ دن شعب ابی طالب میں رہنا پڑا، یہ اگر کچھ دن کی مشکلات درمیان میں پیش آ جاتی ہیں تو یہ ایسی ہی ہیں جیسے کہ سورج کی موجودگی کے باوجود بھی رات آتی ہے اور پھر دوسرے دن پھر صبح ہوتا ہے، پھر سورج نکلتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایسا اندھیرا آئے کہ اس کے بعد پھر اجالا نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ ایسا اندھیرا اسلام پر کبھی نہیں آتا کہ جس کے بعد کبھی اجالا نہ ہو۔ وقتی طور پر بادل ہو یا گرہن ہو وہ تو سورج کو بھی لگتے ہیں، اس سے سورج کی روشنی بھی متاثر ہوتی ہے، اندھیرا آتا ہے پھر اس کے بعد اجالا آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دو نعمتیں ہمیں دی گئیں۔ ایک نعمت ہے ہماری تاریخ کی، اور ایک نعمت ہے شعائر اللہ کی۔ جس قوم کو اپنی تاریخ یاد نہ ہو اس کو جہاں چاہو بھٹکا دو، جدھر چاہو پہنچا دو، جہاں چاہو لے جاؤ، اس لیے کہ وہ اپنے طور پر اپنی کوئی روایت نہیں رکھتی، اپنی کوئی تہذیب نہیں رکھتی، اپنی کوئی ثقافت نہیں رکھتی، اس کے پیچھے اس کے اکابر کی کوئی داستان نہیں ہے، کوئی اولو العزمی کا پیغام نہیں ہے، کوئی قربانیوں کی داستان اس کے پیچھے نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو بے لاوارث سمجھتی ہے، جدھر جو لے جاتا ہے اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب نے سب سے پہلے ہم سے کہا کہ یہ ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، یہ تمہارے ابا ابراہیم کی ملت ہے، انہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ لے جا کر کہاں جوڑا ہے؟ اچھا ادھر جو آئے ہیں 40,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہیں، بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے
بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی ہے. ان میں 40,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کم و بیش آئے ہیں. حضرت داؤد انہی میں ہے, حضرت سلیمان انہی میں ہے, حضرت یوسف انہی میں ہے, حضرت موسیٰ انہی میں ہے, حضرت عیسیٰ انہی میں ہے, حضرت یوشع انہی میں ہے, ایک حضرت زکریا اور یحییٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم, یہ سب ان میں ہیں. بہت بڑی تاریخ ہے ان کی. ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے, اور پھر اس کے بعد سیدھا وقفہ چلا آ رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. ظاہر حضور جب یہ فرماتے ہیں کہ ملت ابیکم ابراہیم, تو سیدھا سلسلہ جا رہا ہے. صرف ایک اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں. یہ تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے. یہ جو مذہب ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو توحیدی دعوت رہی ہے, یہ وہیں سے چلا آ رہا مذہب ہے. ہمیں تاریخ سے جوڑ دیا ہے. ادھر والے تو یہ کہیں گے کہ تم الگ ہو, لیکن تم اس ابراہیم کی ملت سے ہو. ادھر والے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے سارے بیٹے. لیکن آج تک عیسائی ہمیں آسمانی مذہب والا ماننے کو تیار نہیں. آج تک یہودی مسلمان کو آسمانی مذہب والا ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری سیدھی نسبت کر کے بتلایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت والے ہو. اب ظاہر ہے کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت والے ہیں, ان کا بھی دعویٰ وہی ہے. ہمیں ادھر کے واسطے سے جانا ہی نہیں تھا, ہمیں ڈائریکٹ راستہ دیا ہے, اور ہمارا راستہ بالکل الگ ہے, اس میں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا. اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ان کے بیٹوں میں سے ہوتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو ہمیں بالکل کھلا راستہ دیا گیا ہے جس میں ہمیں کسی دوسرے سے بھیک مانگنے کی, گھسپیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سے کہا گیا تمہاری ایک تاریخ ہے, تم یہ مت سمجھو کہ تم مکے سے ابھرا ہوا ایک بلبلہ ہے جو نیا پیدا ہو گیا ہے. نہیں, تم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے سے ہو. جس طرح یہودی اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک سلسلہ ہے اور وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے جڑا ہوا ہے, تمہارا بھی ایک سلسلہ ہے, تمہاری ایک تاریخ ہے. تم اگر کسی پیغمبر پر ایمان لائے ہو تو تم سے اوپر پیغمبر موجود ہیں, امتیں ان پر ایمان لائی. تم اگر کسی شریعت پر ایمان لائے ہو تو تم سے پہلے بھی شریعتیں موجود ہیں جن پر امتیں ایمان لائی تھیں, اور وہی اپڈیٹڈ شریعتیں اب تمہیں دی جا رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہو جو دنیا میں انوکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ آگے جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے اور نوح علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ملا ہوا ہے. تو تم اپنی تاریخ کو پہچانو, یہ مت سمجھنا کہ تم لاوارث ہو, کسی ایک نئے آدمی نے آ کر تمہیں کوئی ایک نیا پیغام دے دیا ہے. آج بھی بہت سے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم پیغمبر ہیں, لیکن ان کے ساتھ مجبوری یہی ہے کہ وہ لاوارث ہیں, ان کا کوئی وارث اوپر نہیں ہے, آگے پیچھے بھی نہیں ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ پیغام آسمانی دیا گیا کہ تمہاری شریعت سلسلے وار چلے آ رہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے جڑی ہوئی ہے. اس لحاظ سے تمہاری تاریخ, اور جب اب تک کی تاریخ ہے تو ظاہر ہے کہ اب سے لے کر قیامت تک جو سلسلہ چلے گا, درمیان میں کوئی بھی آ کے کہنے لگے کہ تم ایسا کرنے لگو, آج سے یہ ختم کر دو, یہ کرنے لگو. امت مسلمہ کی اپنی ایک تاریخ ہے, اعمال کی بھی تاریخ ہے, مجاہدات کی بھی تاریخ ہے, تعلیم اور تدریس کی بھی ایک تاریخ ہے.
ظاہر ہے کہ ہم نے ہمیشہ علم کو زندہ رکھا ہے. اگر ہم سے یہ کہتے ہو کہ یہ امت جاہل ہے تو پوری شریعت اسلامیہ 1400 سال سے زندہ کیسے؟ ہمارے پاس تجارت کے احکامات موجود ہیں، ہمارے پاس زراعت اور کھیتی کسانی کے احکامات موجود ہیں، ہمارے پاس عدالت کے احکامات موجود ہیں، ہمارے پاس اکانومکس پوری کی پوری موجود ہے، غیر سودی بینکاری کا نظام موجود ہے، غیر سودی اور کفالہ یعنی انشورنس کا پورا نظام موجود ہے. یہ سب موجود ہے. پوری شریعت اسلامیہ مکمل، طہارت اور پاکیزگی کا پورا نظام موجود ہے، عبادات کا پورا نظام موجود ہے. یہ سب کا سب باقی ہے. آج بھی لوگ مسائل پوچھتے ہیں اور علماء کرام مسائل بتاتے ہیں، مسائل پر تحقیق ہوتی ہے. یہ اب تک سب کچھ موجود ہے. 1400 سال میں کچھ بھی نہیں بدلا. اگر یہ امت مسلمہ جاہل ہوتی تو یہ علم اب تک باقی کیسے رہتا؟ اگر واقعی امت من حیث الامت جاہل ہے تو یہ سب سلامت کیسے ہیں؟ یہ پاکیزگی کے احکامات آج تک کیسے باقی ہیں؟ بچے کے کان میں اذان اور اس کو غسل دینے سے لے کر اور مردے کو غسل کرانے تک وراثت کے سارے احکام ہمارے یہاں موجود ہیں. کوئی زندگی کا ایک جز ایسا نہیں ہے جس کے متعلق حرام و حلال، جائز اور ناجائز، بلکہ فرض، واجب، سنت، مستحب، مندوب، مباح سارے کیٹیگریز کے ساتھ موجود ہیں. یہ سب کا موجود رہنا، قرآن پاک کی تفسیر کا باقی رہنا، جو تفسیر صحابہ کرام نے بیان کی ہے آج تک بعینہ بالفاظہ وہ تفسیر بھی باقی ہے. ابن عباس نے کیا کہا تھا اس آیت پر، عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا تھا، انس ابن مالک کیا کہہ گئے، ابو ہریرہ کیا کہتے تھے، سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے. عروہ نے کیا کہا، مجاہد نے کیا کہا. آج تک تابعین کی تفسیر ہو، صحابہ کرام کی تفسیر ہو، سب کچھ باقی ہے. ائمہ مجتہدین نے اسلامی شریعت کو مکمل منضبط کیا، قوانین دیے پورے، ان کو ترتیب وار اور پورا ایک کانسٹیٹیوشن مکمل کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ نے یہ کام تو دوسری صدی میں ہو گیا تھا، لیکن اس دوسری صدی سے لے کر آج تک اس کو بھی تو 1300 سال ہو چکے. 1300 سال سے امت یہ سب اپنے سینے میں محفوظ رکھے چلی آ رہی ہے. اس سے زیادہ علم رکھنے والی امت ملے گی؟ اس کی وجہ سے اس امت کی پوری تاریخ زندہ ہے. آج صحابہ کرام کے نام زندہ ہیں. حضرت عمر نے اپنے زمانے میں کیا کیا فیصلے کیے سب باقی ہیں. طور حکومت میں کیا طریقہ کار اختیار کیا باقی ہے. صدیق اکبر کے کیا کیا احکامات رہے سب باقی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں کیا کیا سب موجود ہے. ابن عباس نے پوری زندگی میں کس کو کیا پڑھایا آج تک سب زندہ ہے. وہی ابن عباس جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم علمہ التأویل. وہی عبداللہ ابن مسعود جن کو یہ دعا دی گئی تھی کہ اللہم فقہہ فی الدین. وہ لوگ جن کو تفسیر کے علم کی، جن کو دین کی سمجھ کی دعائیں دی گئی تھیں، وہ ابو ہریرہ جس کو حافظے کی دعا دی گئی تھی، جو کچھ ان کے سینوں میں تھا وہ سب کا سب آج تک محفوظ چلا آ رہا ہے. اس کی وجہ سے یہ شخصیات زندہ ہیں، تابعین زندہ ہیں، تبع تابعین زندہ ہیں، ان کے ہدایات اور ان کی باتیں آج تک زندہ ہیں. ایک ایک کے نام کے ساتھ کس سن میں کس نے کب کیا کہا ہے آج تک وہ سب زندہ چلا آ رہا ہے. سارے مسائل شریعت زندہ ہیں، سارے احکامات زندہ ہیں. سارے اولیاء اللہ جنہوں نے جہاں جا کر جو جو کاوشات اور محنتیں اور کوششیں کی ہیں سب کے نام زندہ، سب کی محنتیں زندہ. کس نے کتنوں کی ہدایت کا کون ذریعہ بنا، کس نے کس کو خلافتیں دی، کس نے کس کو ہدایت کے لیے کہاں بھیجا، یہ سب کچھ زندہ ہے. ہم اپنی پوری ایک تاریخ، کس نے کتنی کتابیں لکھی، وہ کتابیں آج تک زندہ ہیں. کسی امت کے پاس اپنے اکابر کی کتابیں نہیں بچیں. آج خود
انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل برناباس کو سمجھنا مشکل ہے کہ ان میں کتنا پھیر بدل ہو چکا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ آج تک اگر قرطبی ہے تو وہ اپنے حال پر، اور طبری ہے تو وہ اپنے حال پر، اگر بخاری ہے تو وہ اپنے حال پر، جو جیسا لکھ گیا تھا بعینہ بالفاظہ آج تک باقی ہیں، جبکہ یہ اس زمانے میں لکھ گئے تھے جبکہ پریس نہیں تھی، چھاپنے کا کوئی نظام نہیں تھا، ہاتھوں سے لکھنے کا نظام تھا، لیکن اس زمانے میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اپنی زبان مبارک سے بولا ہے، رات میں بولا ہے یا دن میں بولا ہے، اس وقت میں حضور کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، کس حال میں کیا فرمایا، کس انداز میں فرمایا، چہرے انور کی کیفیت کیا تھی جب یہ ارشاد فرما رہے تھے، ہر چیز باقی رکھی گئی۔ یہ تاریخ کا تحفہ ہمیں ملا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کس نے کیا قربانیاں کی، کس کی شہادت جیل میں ہوئی، کس کا جنازہ جیل سے اٹھا، کس کو قتل کیا گیا، کس پر ارباب حکومت نے کوڑے برسائے، کس پر ارباب حکومت نے ظلم ڈھائے، کس کی بات کو مٹانے کی کوشش کی گئی، کون شریعت حقہ کے لیے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے جواب میں پوری حکومت تھی اور وہ اکیلا تھا۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جیسے لوگوں کی قربانی ہے، علامہ ابن تیمیہ جیسوں کی قربانی ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جیسوں کی قربانی ہے، کہ جن کی شہادتیں اور جن کی موتیں ہی ہو گئیں کہاں کہ جیلوں میں، کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، اور حکومت یہ سمجھتی رہی کہ ہم مٹا دیں گے ان کو، ان کی آواز کو دبا دیں گے، لیکن آج تک وہ جو شریعت کا موقف لے کر کھڑے تھے آج بھی وہ زندہ ہے۔ وہ حکومتیں مٹ گئی، آج ان کوڑے برسانے والوں کے لوگ نام نہیں جانتے کہ وہ کون تھے، لیکن اگر جانتے ہیں تو ان قربانی دینے والے اولیاء اللہ کے اور ان ائمہ اعظام کی قربانیوں کو اور ان کی داستانوں کو اور ان کی ذوات کو اور ان کی شخصیات کو امت نے اپنے سینے میں زندہ رکھا ہے، ان کی قربانیوں کو زندہ رکھا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جس امت کے پاس اپنی پوری تاریخ سلامت ہوتی ہے، اس کی نسلوں کو جب اپنے اکابر کی اور اپنے بزرگوں کی اور اپنے پوروجوں کی اور اپنے پرانوں کی یہ داستانیں پلائی سنائی اور سمجھائی جاتی ہیں تو ان میں وہی جوش اور وہی جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ شیر کو اگر شیر کے ساتھ پالو گے تو ظاہر ہے کہ اس میں وہی کمالات اور جوہر پیدا ہوں گے۔ ان کو اس تاریخ کے ساتھ پالا اور پوسا گیا ہے، اس تاریخ کو زندہ رکھا گیا، اسے مرنے نہیں دیا گیا ہے، اور شریعت کو اس طرح باندھ دیا گیا ہے۔ یہ ایک عجیب کمال ہے۔ بہت کوشش اس پر ہوئی کہ امت کو تاریخ سے بہت دور کر دیا جائے، لیکن عجیب بات ہے کہ شریعت کو اس طرح باندھا ہے۔ مسائل شریعت خود صحابہ کرام کی قربانیوں سے بندھے ہوئے ہیں، ایسے جڑے ہیں کہ جب بھی مسئلہ آئے گا تو لازمتاً صحابی کی قربانی باہر آئے گی، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ کب تیمم کی آیات نازل ہوئی تھی؟ اس وقت صحابہ جنگل میں تھے، پانی نہیں تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سفر میں تھے، سفر غزوے کا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک تیمم کا مسئلہ آیا لیکن وہ ایک تاریخ یاد کراتا ہے، وہ ایک تاریخ پوری کی پوری یاد کراتا ہے۔ تو یہ جو مسائل شریعت ہیں یہ ایسے گندھے اور بندھے ہوئے ہیں، جب بھی مجال تو ہے کہ آپ خواجہ اجمیری علیہ الرحمہ والمغفرہ کی داستان کو بھلا دیں، نہیں بھلا سکتے کیونکہ شریعت سے یہ ایسے گندھے ہوئے ہیں۔ امام بخاری کو نہیں بھلایا جا سکا کیونکہ شریعت موجود ہے، ابو حنیفہ کو نہیں بھلایا جا سکتا کیونکہ مسائل شریعت کی تخریج کی ہے۔ آپ چاہ کر بھی اپنی تاریخ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، امت کو تاریخ دینی ہوگی، اور جب تاریخ آتی ہے، اتہاس جس کے پاس ہوتا ہے، ظاہر ہے وہ قومیں کبھی مردہ نہیں ہوتی، ان کے اندر وہی خون جوش مارتا ہے، انہیں پتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اتنی نسلوں کے بعد صحیح، اتنی نسلوں کے بعد صحیح
لیکن ہمارے اوپر جو لوگ گزرے ہیں یہ قربانی دینے والے، یہ انسانیت نواز گزرے ہیں، انہوں نے انسانیت کو زندہ رکھنے کے لیے کتنی کتنی محنتیں کر لی ہیں، اللہ سے رابطہ کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں انہوں نے کیسی کیسی داستان عشق لکھ دی ہیں، کتنی قربانیاں ان کو دینا پڑی ہیں، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اللہ کی محبت سے منہ نہیں پھیرا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی داستان لکھ گئے، تاریخ میں اپنا نام چھوڑ گئے، اپنے خون سے اپنی تاریخ لکھ کر چلے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جب نسلوں کے پاس ایمان پہنچتا ہے، جب نسلوں کے پاس قرآن پہنچتا ہے، جب نسلوں کے پاس اسلامی ہدایات اور احکامات پہنچتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور سنن مبارکہ پہنچتی ہیں، اس کے ساتھ یہ قربانیاں بھی پہنچتی ہیں، تب دل تڑپ جاتا ہے، بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ اس وقت میں پھر اس نئی نسل میں ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے، اور وہی ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ بلکہ کتنی بھی بڑی قربانی دے دی ہو، اس کے بعد بھی اپنے آپ میں آدمی پھیکا نظر آتا ہے، اپنے آپ کو پھیکا نظر آتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے پہلوں نے کتنی قربانی دی تھی، کتنی محنت کی تھی اسلامی شریعت پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اللہ کی محبت کے اظہار کے لیے ان سے کیسے کیسے امتحانات لیے گئے اور وہ کامیاب ہو کر چلے گئے۔ خود قرآن پاک میں کتنے امتحانات کا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات میں کتنا سارا تذکرہ کیا ہے، ایک ایک کے ساتھ کتنی قربانیاں لگی ہیں۔ جب انہیں دیکھو تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تو سوتے سوتے مسلمان ہو گئے، ہمارے ساتھ تو کوئی قربانی ہے ہی نہیں، ہم نے تو کبھی اظہار محبت اللہ کے سامنے مشکل اوقات میں کیا ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اپنی قربانیاں، اپنی محنتیں، اپنے مجاہدات بہت بونے نظر آتے ہیں، بہت چھوٹے اور ہلکے نظر آتے ہیں، تو آدمی اپنے آپ کو اندر سے ملامت کرتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ایمان کا کوئی امتحان نہیں ہوا تو اللہ کے یہاں ایمان معتبر ہی نہ سمجھا گیا ہو۔ تو تاریخ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ امت کبھی مرتی نہیں ہے جس کے پاس تاریخ زندہ ہوتی ہے۔ اور دوسری چیزیں وہ دی گئی ہیں شعائر اللہ، ہمیں کعبۃ اللہ دیا گیا ہے، ہمیں مدینہ منورہ دیا گیا ہے، ہمیں مسجد اقصی دی گئی ہے، ہمیں مساجد دی گئی ہیں، ہمیں صفا مروہ دیے گئے ہیں، ہمیں ایسے مقدس مقامات خود قرآن پاک دیے گیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نسبت دی گئی ہے، عرفات اور مزدلفہ دیے گئے ہیں، ہمیں یہ سب دیا گیا ہے اسلامی شعائر، اسلامی علامات بنا کر، اذانیں دی گئی ہیں، باجماعت نمازیں دی گئی ہیں، ہمیں ختنیں دی گئی ہیں، یہ سب چیزیں کائے میں آتی ہیں کہ اسلامی علامات میں آتی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم جہاں رہیں گے ان سب کے ساتھ رہیں گے، ان سب کی محبتوں کے ساتھ رہیں گے، ان سے محبت کو زندہ رکھیں گے، ان کو دیکھ دیکھ کر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا۔ کعبۃ اللہ کو ہم سے بار بار کہا جاتا ہے کہ نیت کرو تو یہ کہو کہ رخ میرا کعبۃ اللہ کی طرف، رخ میرا کعبۃ اللہ، یہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ کہ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کہنے سے آپ میں اللہ عز و جل کی جلال اور اللہ عز و جل کی عظمت دل میں بھرتی چل، اس لیے کہ وہ مرکز جلال ہے، اللہ کا جلال وہیں اترتا ہے اور وہیں سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اس کا تذکرہ کریں گے، ذکر کریں گے تو ایک دم دل میں ایک جلال بھرتا ہے، ایک عظمت اور تقدس بھر جاتا ہے، تو پھر جو نماز ہوگی وہ اس تقدس کے ساتھ ہوگی۔ کعبۃ اللہ کے پتھروں کی پوجا نہیں کرنا ہے، لیکن وہ مرکز جلال ہے،
اللہ عز و جل کی خصوصی توجہات کا مرکز ہے. جب ہم اس توجہ کے مرکز کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس توجہ کی وجہ سے عظمت اور تقدس ہمارے دلوں میں بھر جاتا ہے. یہ شاعر اللہ جو ہیں ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی تاریخ کو سن کر یہ نہیں دیکھا دنیا میں کتنے ہیں, کہاں کہاں پلے ہیں. میں نے اس سے پہلے غالباً کبھی کو تذکرہ کیا ہوگا, وہ گنے کاٹنے والے کے عشق اور محبت کا, کہ اس سے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ یہ کعبہ دیکھ کر آ گئے ہیں, تو روتے ہوئے اور رومال بچھا کر نیچے بیٹھ گیا اور کہا میں آپ کی آنکھیں دیکھ لوں گا, اس لیے کہ ان آنکھوں نے کعبہ دیکھا ہے. یہ شاعر اللہ کی محبت, اللہ نے اللہ کو پانے کے لیے جو علامات دنیا میں ہمیں دی گئی ہیں, یہ ہمارے معبود نہیں ہیں, یہ اللہ کو پانے کے لیے جو علامات ہمیں دی گئی ہیں. ظاہر ان علامات کی محبت جو ہمارے دل میں ہے, ان کی جو تعظیم ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. یہ محبت جو ہمارے دل میں بسی ہے, نہ کبھی مسجد اقصی کی محبت ہمارے دل سے نکلے گی, نہ کبھی کعبۃ اللہ کی عظمت ہمارے دل سے نکلے گی, نہ مدینہ منورہ کا عشق ہمارے دل سے نکلے گا. ظاہر ہے کہ یہی ہمارے ایمان کو میں جلا پیدا کرتا ہے, یہی ہمارے ایمان میں جلا پیدا کرتا ہے. بچے کے کان میں پہلے دن اذان دی جاتی ہے کیونکہ یہ علامت ہے. سب سے پہلے لوگ الگ الگ نشان لگاتے ہیں, کوئی ہاتھ میں دھاگا باندھ دیتا ہے, کوئی گلے میں وہ صلیب ڈال دیتا ہے. مختلف قسم کی لوگ علامتیں اپنے بچوں پر اپنا دھرم گرہڑ کرانے کے لیے علامات لگا دیتے ہیں. ہماری علامت وہ نہیں ہے جو جسم کے ظاہری حصے میں لگے. ہم جب علامت لگاتے ہیں اندر اس کے کان میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ, اشہدو ان محمد رسول اللہ, اس کے کان کے ذریعے سے اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. اب جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ اشہدو ان محمد رسول اللہ سنتا ہے, اور پھر جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے, ظاہر ہے کہ اس بچپن میں اس نے جو اذان میں اشہدو ان محمد الرسول اللہ سنا ہے, اس کا عشق اس مدینہ منورہ سے ایسا جڑ جاتا ہے کہ مرتے دم تک آپ اس کی کھال کھینچے تو کھنچ جائے گی, آپ اس کی ہڈیاں الگ الگ کریں تو ہو جائیں گی, آپ اس کے گوشت کا قیمہ بنا دے تو بن جائے گا, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کے مدینے کی محبت اس کے دل سے آپ نہیں کھینچ سکتے. یہ شاعر اللہ کی محبت ہے جو ان نسلوں میں پیوست ہو جاتی ہے. ضرورت بھی اسی کی ہے کہ ان کا تذکرہ عزت اور عظمت کے ساتھ بار بار کیا جائے, اپنے بزرگوں کی تاریخ بار بار دہرائی جائے, تاکہ نسلوں کے دلوں میں یہ پلا دیا جائے, یہ مدینہ منورہ کو بار بار یاد دہانی بچپن سے کرائی جائے. ہر بچے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائے جائیں, اشہدو ان محمد الرسول اللہ کا مطلب سنایا جائے, کعبۃ اللہ کی عظمت اس کے دل میں پلائی جائے. اگر شاعر اللہ کی عظمت رہے گی تو دلوں میں تقوی باقی رہے گا, دلوں میں اللہ کی محبت باقی رہے گی, دلوں میں ثابت قدمی رہے گی. پھر یہ اپنے دین کی وجہ سے کہیں خوف زدہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جیسے بھی بادل آ جائیں, اسے پتا ہے کہ ان بادلوں کے پیچھے سورج ابھی بھی چمک رہا ہے, اور قیامت تک یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ سورج چمکتا رہے گا. میں رہوں نہ رہوں, لیکن اس سورج کو چمکنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہ اگر اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے تو اس کے ایمان کو کوئی نہیں ہلا سکتا. اللہ عز و جل ہمیں اپنے شاعر کا تقدس اور ان کی عظمت نصیب فرمائے. اپنی تاریخ سے اور تاریخی کردار جتنے بھی ہیں, جتنے کیریکٹرز ہیں, ایک آدھ ہے جتنے کیریکٹر ہم رکھتے ہیں تاریخ میں, دنیا اس کے پوائنٹس میں بھی نہیں جا پاتی جتنے کیریکٹر اللہ نے ہمیں دیے ہیں. اور دیو مالائی کیریکٹر نہیں, اللہ کا شکر ہے, چلتے پھرتے کھاتے پیتے کماتے اور پھر تقوی اختیار کرتے اور اللہ کے خوف سے کانپتے اور شریعت حقہ پر چلتے اور اللہ کی محبت کی داستانیں رقم کرتے. ایسے زندہ کردار ہمارے یہاں موجود ہیں.
ظاہر ہے ہم ان سے سبق لیتے ہیں، دیو مالائی نہیں. ایسے کیریکٹر ذرا دنیا پیش کر کے تو بتائے جو اللہ نے ہمیں بخشے ہیں. اللہ ہمیں ان کرداروں کی قدر کرنے، ان کی تاریخ کو اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.